سر یہ بتائیے کہ جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ پہاڑوں میں ظاہر ہو گئی، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ انہوں نے دیکھا، تو سر اس کی شکل و صورت کس طرح کی تھی؟ بڑی عمدگی کے ساتھ پورا نقشہ کھینچا ہے حضرت اقبال نے اس فرشتے کا اپنے اس کلام کے اندر. جی سر. اور اس عنوان کے ساتھ چلتے ہیں کہ زروان کے روح زمان و مکان است، مسافر رب سیاحت عالم علوی می برت. ٹھیک ہے. کہ زروان جو زمان و مکان کی روح ہے، ٹھیک، وہ مسافر کو یعنی علامہ صاحب کو عالم بالا کی سیر کے لیے لے جاتا ہے. ٹھیک. از کلامش جان من بیتاب شد. ہاں، یہ شاید پچھلا جو مولانا روم کا کلام ہے اس کی طرف ریفرنس ہے اس کا، کہ رومی کے کلام سے میری جان بیتاب ہو گئی. سر در تنم ہر ذرہ چو سیماب شد. اور میرے جسم کا ہر ذرہ سیماب کی طرح یعنی پارے کی طرح تڑپنے لگا. بالکل، جیسے پارے میں وہ راشا ہوتا ہے نا، اس طرح میرا جسم تڑپنے لگا. ٹھیک ہے. ناگہاں دیدم میان غرب و شرق. تو کہتے ہیں جی اچانک میں نے مشرق و مغرب کی طرف دیکھا. آسمان در یک صحاب نور غرق. تو آسمان ایک نور کے بادل میں غرق تھا. سر زاں صحاب فرشتہ آمد فروت. اس بادل سے ایک فرشتہ نیچے اترا. بادو تلت این چو آتش اون آنچ چو دود. ٹھیک ہے. اس کے دو چہرے تھے، ایک آگ جیسا اور ایک دھوئیں جیسا. اب اس فرشتے کی پوری کیفیت جو آپ کا کوشچن ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جی جی. آنچو شب تاریک و این روشن شہاب. یعنی یہ دو چہرے بتا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ روشن ہے شہاب ثاقب کی طرح، اور دوسرا تاریک ہے. تاریک ہے. ٹھیک ہو گیا. چشم این بیدار و چشم آن بخواب. ایک ایسے اس کی مثال کہتے ہیں کہ سمجھیں کہ جس طرح کوئی بیدار آنکھ ہوتی ہے اور دوسری خواب کے اندر جیسے ہو، لیکن تھا ایک ہی. ٹھیک ہے. کیفیات دو ہیں یہ. صحیح ہے. اس کے بعد بال اورا رنگ ہائے سرخ و زرد. اس کے بال جو ہیں وہ سرخ اور زرد ہیں. سبز و سیمیوں کبود و سبز ہیں، سلوری ہیں، نیلے ہیں اور آسمانی رنگ کے. آسمانی ہیں سر. چوں خیال اندر مزاج اور میں. اس کے خیال کے اندر ایک مزاج اس کا جو ہے وہ تیز ہے، تیز مزاج کا لگتا ہے. تیز مزاج کا. سر از زمیں تا کہکشاں اورا دمیں. زمین سے کہکشاں تک ایک دم میں یا ایک لمحے میں طے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ہر زماں اورا ہوائے دیگرے. ہر لحظہ اس کو کوئی اور ہی جنون ہے. پر کشادن در فضائے دیگرے. اور کسی اور فضا میں ہر لمحہ وہ اپنے پر کھولتا ہے یا پر پھیلاتا ہے. یہ تھا آپ کا سوال پروفیسر صاحب، اور اس کا جواب کہ پورا نقشہ، اس کی کیفیات، اس کا رنگ اور اس کی طاقت کا کیا معاملات تھے. صحیح ہے. کہ جب پر کھولتا تھا تو ایک فضا سے دوسری میں جست لگا کے کیسے جاتا تھا. بالکل صحیح. ان ساری کیفیات کو زروان، جسے کہ روح زمان و مکان قرار دیا گیا ہے، اس کی تمام کیفیات. فرشتہ بھی فرمایا اس کو. بالکل، فرشتہ بھی. تو سر یہ بتائیں، یہ تو علامہ اپنی معراج کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے دو چہرے تھے، اور پھر اس کی زلفوں کا رنگ بتا رہے ہیں، اس کے چہرے کا آگ اور دھوئیں کے ساتھ اس کی مثال دے رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں کہیں ذکر ہے کہ انسانوں پر فرشتے نبیوں کے علاوہ بھی اترتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، فرشتے انسانوں پہ اترتے ہیں، یعنی غیر نبی پہ، عام انسانوں پہ بھی فرشتے اترتے ہیں. اس کے لیے ہمارے لیے رابر و رہنما ہے حامیم السجدہ کی آیت کریمہ نمبر 30، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بالکل صحیح. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کی. اللہ اکبر. الاستقامہ فوق الکرام. استقامت اختیار کی تو وہ لوگ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرشتے اتارتے ہیں. فرشتہ اتارتا ہے. تو اسی طرح جو برے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان پہ شیاطین بھی اترتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بھی قرآن کریم سے ہی جواب لیتے ہیں. سورہ شعراء کی آیت کریمہ نمبر 221 ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا حل انبئکم علی تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم. بالکل صحیح. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شیاطین ہیں وہ بھی اترتے ہیں. دیکھیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے نا. بالکل ٹھیک. ایک طرف قندیل رحمانی ہے اور دوسری طرف نیٹ ورک شیطانی ہے. بالکل صحیح. اور دونوں کی طاقت کا اپنا اپنا ماخذ ہے. اصل تو طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس ابلیس کے پاس جو طاقت ہے، جو اس کے حواری ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کے راستے میں ناکے لگا کے بیٹھوں گا الا عبادک المخلصین، جی لیکن جن کے پاس قندیل رحمانی ہے ان پہ میرا بس نہیں چلتا۔ تو اس طرح جیسے نیک و صالح لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح جو لیس لک علیہم بسلطان، بسلطان اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں ان پہ تیری سلطانیاں نہیں چلیں گی۔ بالکل، اور پھر اور بھی بہت سارے ہمیں مواقع مل جاتے ہیں ایک انسان کے مختلف مواقع پہ یہ فرشتے اترتے ہیں، اور روحانیین جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، انزل علیہم السکینہ کے بھی الفاظ آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو سکونت نازل کرتا ہے، بلکہ کلام حضرت اقبال میں ہی دیکھیں نا، صحیح مسلم کی اس روایت کو اور قرآن کی آیات کو جمع کر دیا جی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بالکل، تو اس لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے پرخلوص لوگوں کو، جنہوں نے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑا، پھر انصار نے کس طرح اپنے عزائم کا اظہار کیا اور رسول رحمت انہیں لے کر گئے، اور اس ایمان کا جب انہوں نے اظہار کیا تو آقا کریم نے انگلیاں رکھ رکھ کے بتایا تھا صحیح مسلم میں، ھذا مصرع فلاں، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، فلاں مرے گا۔ اور جب آپ دعا کر رہے تھے نا، وہ بڑی کیفیت ہے ایک کہ اللہم انجز ما وعدتنی، آج وہ وعدے پورے کر دے جو تو نے کیے تھے، آتے ما وعدتنی۔ تو کیا ہوا؟ حتی سقط رداہ من قبہ، رسول کریم کے کندھوں سے چادر نیچے جاتی ہے، صدیق اکبر اوپر کرتے ہیں مقام عریش پہ، اتنے میں کہتے ہیں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آیہ کریمہ نازل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردفین کے جو الفاظ ہیں کہ جوک در جوک فرشتوں کو آپ کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ارادہ کرتے تھے وہ فرشتے اگلے کا سر پہلے اتار کے دور کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہمیں بعد کی تاریخ کے اندر بھی مل جاتا ہے اولیاء صالحین کے اندر کہ کس طرح تائید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔